السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے تو آپ سے کچھ گفتگو بھی کروں گا اور کچھ آپ کو بتاؤں گا بھی، چیزیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند اور مفید ہوں گی، اور اس میں بالوں کے لیے بھی بتاؤں گا، ایک دو اور چیزوں کے حوالے سے بتاؤں گا جس کے لیے لوگ بہت زیادہ بیچارے کمپلین کرتے ہیں، تو اس کو غور سے نوٹ کر لیجئے گا۔ مگر اس سے پہلے تھوڑی سی آپ سے ریمائنڈر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو میرا اس سال کے شروع میں، تو میں نے آپ سے کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ میں نے کہا تھا PDM کی، وہ تو لاسٹ ایئر کہہ دیا تھا عمران خان صاحب کے لیے یہ جائیں گے نہیں، اکتوبر نومبر دسمبر مشکلات ہیں، مگر کوپ اپ کر جائیں گے، وہ ہوگی اللہ کے کرم سے۔ پھر میں نے نئے سال کے شروع میں کہا تھا کہ PDM کی تحریک کی بنیاد غلط سمے پہ غلط وقت پہ پڑی، اور آپ دیکھیے گا سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے اور ضمنی الیکشن بھی ہوں گے، وہ آلموسٹ اللہ کے کرم سے ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ عمران خان صاحب اللہ کے حکم کے بعد اپنی مرضی سے وہ ڈیزالو کر دیں اسمبلیاں، یا خود چلے جائیں، یا اپنا اللہ بھلا کرے اگر یہ ویسے اگر گئے جس طرح یہ تحریک چلا رہے ہیں تو پھر پورا سسٹم جائے گا۔ تو وہ باتیں آپ ساری ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنے نیبر کے حوالے سے، ترس بھی آ رہا ہے تھوڑا سا انسان کی حیثیت میں، مگر جب میں دوسرے کام دیکھتا ہوں، اپنے انڈین مسلمان بہن بھائیوں کا حال، کشمیری مسلمانوں کا حال، سکھ مظلوموں کا حال، تو پھر وہ معمولی سا جو ترس آتا ہے وہ 0/0 پہ چلا جاتا ہے۔ یہ وہی ملک تھا جو ہمارے ٹوٹنے کی پریڈکشن 2018 سے دے رہا تھا پاکستان کے لیے، کہ پاکستان میں یہ ہو جائے گا، پاکستان میں وہ ہو جائے گا۔ ان کے ایسٹرولوجر میں سنتا تھا یہ ملک اللہ نہ کرے پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تمام چیزوں کا کلی اختیار میرے رب کے پاس ہے جس کا نام ہے اللہ۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ میں جب یہ کشمیر کا پرابلم ہوا تھا، جو 370 انہوں نے ہٹایا تھا، تو میں نے کہا تھا اکتوبر 2019 سے نریندر مودی کا برا ٹائم شروع ہو رہا۔ میں نے کہا تھا اس نے کہا ہے ٹرمپ کے اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار، تو یہ پنوتی ہے، اب ٹرمپ گیا، وہ آپ نے دیکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں مودی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، پھر اس سال میں نے کہا کہ اس کا برا وقت چل رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے نئے سال کی شروعات سے دیکھ لیں کیا کیا ہوا۔ ملکی انتشار، آج دہلی ایسا لگ رہا ہے جیسا قلعہ بند ہو گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، کسان تحریک، وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ جس طرح اپنی تحریک کو چلا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس وقت مودی کی نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی۔ دوسری چیز، اس کو بہت سارے لوگ ویسے سمجھیں گے بہت بڑی چیز، نارمل چیز ہے، کوئی کہے گا نہیں ہے یار بڑی عجیب چیز ہوئی ہے کہ لال قلعے کے اوپر جہاں ترنگا لہراتا تھا وہ نشان صاحب کا پرچم لہرایا گیا۔ خالصتان کا پرچم نہیں ہے، وہ نشان صاحب ان کے گرو جو ہوتے ہیں ان کا دیا ہوا ہے، 10ویں گرو کا۔ تو وہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر اگر خالصتان کا بھی جھنڈا ہو تو وہاں پہ یہ نشان صاحب کا پرچم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا شبھ شگن ہے، یہ ان کے لیے اشبھ ہے۔ ایک بات اور میں نے کہی تھی، انڈیکس دیکھ لیجئے گا، میں نے کہا تھا کہ اس سال انڈیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا جس کی شروعات ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور میں نے کہا تھا فوڈ کموڈیٹی کا بہت بڑا پرابلم آئے گا۔ اللہ کس طرح کرتا ہے وہ میرے رب کا اختیار ہے، اللہ جب چاہے جس کے ساتھ جو کر سکتا ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرا ایک چیز اور غور کیجیے گا جو میں ہمیشہ پاکستان کے لیے کہتا ہوں کہ جن ممالک نے نام لینا مناسب نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ سرد مہری اختیار کی، اپنے رویے بدلے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اور شان دیکھیے، وہی ممالک دوبارہ پاکستان کی طرف پاکستان کی نظر الفت کے متمنی اور محتاج ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے میرا اللہ اور یہ ہے میرا رب، جو اگر اس پہ بھروسہ کرے نا آدمی تو پھر کائنات کی کوئی ہستی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہے سب اس کے ساتھ ہے۔
پھر کرونا کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تو خیر پہلے ہی میں نے بتایا تھا اس کا گراف 2020 میں، پھر میں نے کہا تھا پاکستان میں پھر اللہ کا کرم ہوگا اور مارچ اور اپریل کی بٹوین مڈ ٹو مڈ یہ کافی ویل کنٹرول ہو جائے گا۔ اب نظر بھی آ رہا ہے ویکسینیشن لگ جائیں گی، یہ سب اس سال کی شروع کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے کرم سے چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، چاہے مسلم ممالک ہوں، چلے میں اتنا بول دیتا ہوں، پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ ملک جو میرے رب کا خاص عطا کردہ ملک ایک خطہ زمین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے کیا نوازشات اور کیا قسم خدا کی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بڑا سیریس اور دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جس طرح ہماری فورسز نے پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور جتنی قربانیاں سویلینز اور ہمارے فوجی جوانوں نے دی ہیں، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک برباد ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، اور اس ملک کے حکمرانوں نے ماضی میں جس طرح اس کو لوٹا ہے یہ زیرو ہو جاتا کوئی اور ملک ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی اور اب میں بڑے ہی ڈیسنٹ الفاظ میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی پیدائش کے وقت پاکستان کے ہاروسکوپ میں کچھ ایسی پوزیشن ہے پلانٹری، ایک تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ از غیبی مدد دے گا، دوسرا فوج کے بغیر یا کوئی یہ سوچے کہ آرمی مائنس ہو جائے گی یا آرمی کو ہٹا دو، یہ ملک کی تقدیر میں یہ لکھا ہی نہیں، کیونکہ اس ملک کی ترقی میں سویلین کے ساتھ فوج کا بہت بڑا کردار ہوگا، اور وہ تو پریکٹیکلی آپ کو یہاں تو سیلاب سے لے کے اربن فلڈنگ سے لے کر ارتھ کوئک سے لے کر دنیا کے ہر کام کے لیے بیچاری فوج کا بلا، اور پھر جو لوگ اپنی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ کے کرم کے بعد اور پنجتن پاک کے صدقے کے بعد یہ ملک پاکستان، ورنہ یہ سیریا بن جاتا، یہ یمن بن جاتا، یہ لیبیا بن جاتا، یہ عراق بن جاتا، لیکن ایک مضبوط فوج، مضبوط دفاعی صلاحیتیں انہوں نے اس ملک کے پاسبانی کر رہے ہیں، اور ان کا جو درجہ ہے جو بیچارے سرحد کے اوپر، بلکہ بیچارے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق اور حقدار ہیں، ان کی وجہ سے ہم سوتے ہیں وہ وہاں پہ جاگتے ہیں، ہم یہاں اپنے آپ کو اے سی کمروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سردی اور گرمی اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا درجہ، ان کی حرمت، ان کا تقدس یہ بکواس کر دیتے ہیں۔ کچھ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ پولیٹیشین، ان کو سوچنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی میرے ملک پاکستان پہ اللہ ہمیشہ کرم کرے گا، کرتا رہا ہے، اور انشاءاللہ اور اس سے زیادہ کرم کرے گا۔ اب اس سیگمنٹ کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایسٹرولوجیکل پوزیشن ہے اس سال کی، اس پہ میں بہت ڈیٹیل بول چکا ہوں، اور جو باتیں بولی تھی مجھے کچھ انڈینز گالیوں سے بھی نوازتے ہیں یوٹیوب میں، لیکن بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، تو میں ان کو صرف ایک اتنی سی بات کہوں گا، بھائی جو بولتا ہوں اللہ کے کرم سے وہ دکھتا ہے نا چند دنوں کے بعد، تو اب آپ چاہے گالی دو چاہے تعریف کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بولا، جو کہا، وہ نظر آیا، جو آپ کے لوگوں نے بولا، اللہ تعالیٰ نہ کبھی وہ ہونے دے گا ہمارے ملک کے لیے، اور نہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ارادوں میں کبھی بھی کامیابی ملنے کا کوئی انشاءاللہ نہ امکان بنے گا، اور نہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اب آتا ہوں میں، خواتین و حضرات، بہت ساری خواتین بھی، بہت سارے مرد بھی مجھ سے پوچھتے ہیں بالوں کے حوالے سے۔ بالوں کے حوالے سے آپ کو ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی سورہ پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، سرسوں کا تیل لیجئے، سرسوں کا تیل آپ کو ہر جگہ، گاؤں شہر ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے، سرسوں کا تیل لیں، اس کو آپ نے جو ہے مٹی کے برتن میں، لوہے یا اسٹیل یا پیتل اس میں نہ رکھیے گا، مٹی کے برتن میں، جیسے مٹی کی ہانڈیاں ہوتی ہے اس میں ڈال لیا سرسوں کا تیل، اس میں آپ نے سمجھ لیں اگر 500 ml یعنی آدھا لیٹر سرسوں کا تیل ہے تو اس میں آپ 3
टेबल स्पून कलौंजी के पीसी हुई हो या दाने की शक्ल में हो, जैसी होती है वो ओरिजिनल, वो उसमें डाल दीजिए। और उसके अंदर अगर हो सके तो थोड़ा माइनर सा, बल्कि एक काम ये करिएगा, गार्लिक होता है ना, लहसुन के 9-10 जवे पीसेस लेके उनको हल्का हल्का चॉप करके ना वो उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद ऊपर जाली बांध दीजिएगा और उसको 3 दिन तक सूरज की रोशनी में रख दें, सनलाइट उसके ऊपर प्रॉपर आ रही हो। और जब रात हो जाए, ढकने की ज़रूरत नहीं है, छत पे कहीं पे जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर जाली बांध के रख दीजिए। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं, उसको आपने बॉटल में या जहाँ आप भरना चाहते हैं उसको फिल कीजिए, भरिए तेल को। अब उसके ऊपर आपने क्या पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद। ये गौर से सुन लीजिएगा, फिर बार बार लोग मुझसे, मैं काम कर रहा होता हूँ, पूछते हैं आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था। वो जब जाहिर है ये प्रोग्राम ARY अपलोड करेगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। आपने पढ़ना है अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 102 मरतबा आपने पढ़ना है या कवियो, काफ, कुरान वाला काफ, काफ वाओ ये, या कवियो, अल्लाह भला करे आपका। उसके बाद आपने या नाफियो, या रहमानो, या रहीमो, ये 4 अस्माए इलाहिया पढ़ लेंगे आप। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह रहमान, ये आपने उस पर पढ़नी है, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी ये पढ़ लीजिए और तेल को रख दीजिए और तेल लगाएं। 2-3 घंटे आपके सर पे वो रहे, उसके बाद उसको शैम्पू कर लीजिए। और अगर आप जैसे हर दफ़ा करते हैं, हर दफ़ा पढ़ लें तो भी सुभान अल्लाह है। और ये करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला जो आपकी रूट्स, जड़ें वीक हो रही हैं या बालों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से, पंचतन पाक के सदक़े आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो चाहें जब 3 दिन गुजर जाए तो आप वो चाहें तो वो गार्लिक जो होता है उसको निकाल सकते हैं छन्नी से, उसको आप फ़िल्टर कर लीजिए, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर 3 रोज़ तक उस पर मुस्तकिल सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। 3 चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखिएगा, मिट्टी की हंडिया, मुस्तकिल धूप का पड़ना, और 3 रोज़ तक यानी 72 घंटे तक ये पड़ा रहे। ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे और अल्लाह ने चाहा, और जो वजीफ़ा बताया पढ़ने के बाद आपको खुद महसूस होगा। अच्छा, और एक और चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद ये कर रहा हूँ इस तरह का प्रोग्राम, तो ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और आप करते भी हैं कि माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको सूखे की बीमारी हो गई, या उनको क्या कहना चाहिए, अल्लाह भला करे, वज़न नहीं बढ़ता, जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं, एक उमूमन लफ्ज़ी मानों में गोश्त नहीं चढ़ता, हालांकि वो गोश्त मांस तो कहाँ होता है, वो फैट होती है या फिर उसके मसल्स होते हैं। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता हो या ऐसा आपको लगता है कि आपका वज़न नहीं बढ़ता, तो आप एक काम कीजिएगा, गाय का दूध लीजिएगा, गाय, काऊ मिल्क, प्योर काऊ मिल्क, अब तो अवेलेबल होने लगा हर जगह पे। काऊ मिल्क लीजिए, गाय का दूध, उसको रात को ले लीजिए और बर्तन में डाल के उसमें कोई, यानी अगर आधा लीटर है गाय का दूध तो उसमें 50 ग्राम साबूदाना ये डाल दीजिए। और अगर आप, मैं तो वाइट शुगर का मुखालिफ हूँ, सफ़ेद चीनी जहर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। चीनी के बजाय आप गुड़ डाल सकते हैं, आप जो हमारी देसी शक्कर होती है वो डाल सकते हैं, या आप शहद डाल लीजिए, वट एवर जो आपको सूट करता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें। उसको पकाएं, जब वो खीर की तरह बन जाए तो आपने क्वांटिटी आप खुद अपनी मुकर्रर कर लीजिएगा, मिक़दार कितनी करनी है, फ्रिज में रख दीजिए उसको। और सुबह उठने के बाद बिस्मिल अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ने के बाद और दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फूकें उसमें, और पहला आपका खाना नाश्ता वो साबूदाने वाली खीर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप आधे घंटे के बाद कोई भी नाश्ता कर लें या वट एवर जो आप
بریک فاسٹ کرنا چاہتے ہیں، چائے پینا چاہتے ہیں، کافی پینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اپنا اختیار ہے، لیکن پہلی غذا آپ کی یہ جانی چاہیے، اور اس کو 40 دن مستقل استعمال کیجئے، اپنا وزن پہلے کر لیجئے، پھر اس کے بعد کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو فرق واضح طور پر محسوس ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوتی ہے۔ محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں پہلے بریک میں شاید مس کر گیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں فیس بک، انسٹاگرام پہ کسی بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کنیکٹیوٹی یا کوئی چیز پہ میرا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، میرے نام سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ سب فراڈ، جھوٹ، بکواس ہے اور دھوکہ دہی ہے۔ تو آپ کے اسکرین پہ بھی اس وقت پٹی چل رہی ہے ٹکر کے میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں پر اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا خواتین و حضرات، ایک اور بھی لوگوں کو آج کل ایک کمپلین ہے، بہت سارے لوگ نوجوانوں کو آپ نے یار انرجی نہیں ہے، یار میں بس سست ہوا ہوں، یعنی سست الوجود ہو جاتے ہیں لوگ، جیسے ایک دم ان کے وجود میں سستی آ گئی، کسی کام کرنے کا دل نہ چاہنا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اصل میں ہمارے یہاں کے لوگوں کا روٹین بڑا آؤٹ ہے، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ناشتے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ڈنر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کھایا ادھر ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی لیٹ گئے، نہ واک ہو رہی ہے نہ موومنٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ باڈی کے اوپر تو اثر آنا ہے۔ پھر جب وزن بڑھتا ہے تو کمر کا پرابلم بھی شروع ہوتا ہے، گھٹنوں کا پرابلم بھی شروع ہوتا ہے، ہڈیاں بھی کمزور۔ دیکھیں نا، ایک پلر ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر 70 کلو وزن ڈالنا ہے، اب آپ اس کے اوپر 100 کلو سے زیادہ 100 کلو ڈال دیں گے یا 70 سے زیادہ، تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ تو وزن اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ریڑھ کی ہڈیاں بنائی ہیں وہ ہماری جسامت کے حساب سے بنائی ہیں، اس سے بہتر وہی سب سے بڑا خالق ہے، اور ہے ہی وہی خالق۔ تو اس کو اپنی جگہ کنٹرول کریں۔ اور دوسری چیز، جو آپ کو انرجی میں ایک دم کمی محسوس ہونے لگے، آج آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتا رہا ہوں، یعنی جتنی، اگر آپ وزن بھی نہیں بڑھانا چاہتے، اتنی سی کشمش لے لیں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، ویسے کشمش وزن بڑھاتی ہے، لیکن اتنی سی کشمش لے کے مٹھی میں رکھ لیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے جب آپ کو بھوک لگے، یا تو اس میں سے 3-4 کھا لیں یا اکٹھی کھا لیں، آپ یہ دیکھیے گا آپ کے اندر ایسا لگے گا، کشمش جو ہوتا ہے آپ کو ریزن جسے کہتے ہیں، ایسا لگے گا جیسے کسی نے انرجی کا بوسٹر لگا دیا، آپ خود محسوس کریں گے، اور کوئی آپ کا کار بھی نہیں جا رہا، کوئی اتنی چیزیں نہیں جا رہی کہ آپ کا وزن بڑھے۔ کشمش سے کیا بڑھے گا وزن؟ تیسری چیز جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، پیٹ کا پرابلم، اسٹمک کا پرابلم، ڈائجیشن کا پرابلم، نظام ہاضمہ کا پرابلم۔ تو دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ ڈاکٹر کو، کسی گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھائیں۔ حکمت میں بھی اس کا علاج اچھا ہے، مگر اگر ایلوپیتھک میں کسی اچھے پیٹ کے ڈاکٹر کو دکھائیں تو دی بیسٹ ہے۔ دوسری چیز، اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ کو جیسے کانسٹیپیشن ہوتا ہے یا آپ کو پرابلم ہوتی ہے پیٹ میں، تو تمام وہ ایکسرسائز اپنی جگہ، آپ نے کیا کرنا ہے، 5 انجیریں لینی ہیں، ان کو پانی میں بھگو دیجئے رات کو، اور پوری رات وہ بھیگی رہیں، صبح ان کو جب دھو لیں، وہ پانی پھینک دیجئے، اس کو سمیش کر لیں، پیس لیں اس کو، اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل اور اتنی سی چٹکی کلونجی کی ڈال کے، صبح آپ نے اس کے اوپر اول و آخر درود کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، یہ آپ 40 دن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے پیٹ کے 70% سے زیادہ پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک ٹپ میں نے بہت پہلے دی تھی، یہ ٹپ کیا بلکہ یہ تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کھانے سے پہلے ایسے ٹک کر کے یوں نمک کی انگلی چاٹ لیا کریں، 70 بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اور یہ کون سی شخصیت فرما رہی ہے؟
میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ادھر ادھر اپروچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خود گھر بیٹھے کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، تمام فارمولے، تمام چیزیں اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا نام قرآن پاک اور رب جلیل کا نام لیا جاتا ہے تو ہر چیز اپنی افادیت کو 100 گنا بڑھا دیتی ہے۔ یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ اور بینگ مسلم، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ اپنا کرم کرے گا۔ خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے۔ آج آپ سے کچھ باتیں شیئر کی، انشاءاللہ آگے موقع ملا تو بھی شیئر کروں گا آپ سے اور اسی طرح فارمولے دوں گا۔ خواتین و حضرات، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، وہ سب میرے نام سے لوگوں نے فیک چیزیں بنا رکھی ہیں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کا دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 سے 11:30 جیسے آپ کل کر رہے تھے، اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے، آپ وہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہاں کا نمبر ہے 021، یعنی کراچی کا کوڈ 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ان 2 نمبروں کے علاوہ کسی پہ نہ ڈائل کیجیے گا، جو انٹرنیٹ پہ ہیں وہ سب فیک ہے۔ اور اوورسیز لوگوں کو میں کہوں گا کہ جب آپ کال کریں میرے اسسٹنٹ کو تو ان سے کہیں ہمایوں صاحب کو واٹس اپ IMO باٹم یا اسکائپ پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اور فراڈ کا اندیشہ نہ رہے۔ تو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک میرے ہوٹل یعنی PC ہوٹل پال کانٹیننٹل کراچی میں ان 2 نمبروں پہ کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستانی ایجنسیوں پر، ہر ادارے پر، ہر اس شخص پر جو اس ملک کے لیے مخلص و محب ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خاص کرم نوازیاں کر، اور جو اس ملک کا برا چاہتے، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر۔ اور میرے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ دعا مانگتے رہو، مستقل دعا مانگتے رہو، کیونکہ بار بار دستک دینے سے دروازہ بالآخر کھل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو ٹھک کر کے ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور پریکٹیکل بھی اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔